میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز۔ سعودی عربیہ میں جس طریقے سے ریفارمز آ رہی ہیں تو لگ رہا ہے کہ یہ تو بہت جلدی امریکہ، یو ایس اے یا یو کے بن چکا ہوگا، بلکہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس سے کہیں زیادہ آگے نکل کر کچھ یورپین سٹائل کا جو ہے اپنا کلچر بنا رہے ہوں گے یا بنا چکے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ سعودی عربیہ میں کوئی کانسرٹ ہو سکتا ہے، لیکن بالی ووڈ کا ایک ڈیلیگیشن وہاں پہنچا جس کو لیڈ کر رہے تھے سلمان خان، اور ان کے ساتھ دیگر آرٹسٹ بھی تھے۔ وہاں پر انہوں نے پرفارم کیا، وہاں پر ایک کانسرٹ ہوا جس میں 80,000 to 1 لاکھ لوگوں نے شرکت کی تھی۔ یہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، اس کی جتنی بھی ڈیٹیلز آئی تھیں، لیکن اس وقت میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا میوزک فیسٹیول سعودی عربیہ کے شہر ریاض میں 16 to 19 دسمبر کے بیچ ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا میوزک فیسٹیول ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کی تاریخ میں، ہسٹری میں کبھی اتنا بڑا فیسٹیول نہیں ہوا تھا۔ اس فیسٹیول میں، جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 16 to 19 دسمبر کے بیچ ہوا، اس میں پوری دنیا کے آرٹسٹ، پرفارمرز، سنگرز، میوزیشنز انہوں نے شرکت کی اور وہاں پر جا کر پرفارم کیا۔ کئی ایک میوزک کانسرٹس ہوئے، اور اس میں جب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کتنے لوگ دیکھنے کے لیے گئے اور اس میوزک فیسٹیول میں وہاں کے کتنے لوگوں نے شرکت کی، تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ خبر یہ ہے، سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ 7 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے، یعنی 4 دن کے اندر سعودی عربیہ کے شہر ریاض میں یہ جو میوزک فیسٹیول کنڈکٹ کیا گیا، اس میں وہاں کے 7 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے اس فیسٹیول میں میوزک کانسرٹس میں شرکت کی، خوب ڈانس کیا، گانے گائے، انجوائے کیا، اور ویسٹ سے بہت زیادہ آرٹسٹ جو ہیں انہوں نے آ کر وہاں پر پرفارم کیا۔ یہ ایک کمال کی بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہمیں تو ابھی یہی پتا تھا کہ صرف چلیں سلمان خان کو بلایا ہے، بالی ووڈ کے اس کو بلایا ہے، ویسے بھی وہ بہت بڑے فین ہیں بالی ووڈ کے، تو شاید اس وجہ سے جو انہوں نے ان کو بلایا ہو۔ لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تو تسلسل چلتا چلا جائے گا، کانٹینیوسلی اب انہوں نے یہ والی ایک لائن پکڑ لی ہے۔ اچھا، اس میں اب جب وہ یہ سب کچھ کروا رہے ہیں تو ان کو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ کروانے کے دوران کیا کیا پرابلمز ان کو فیس وہ کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوا ہے کہ ان کانسرٹس کے دوران ظاہر آپ جانتے ہیں کہ لڑکے لڑکیاں آئے ہوتے ہیں، تو جو فیمیلز ہیں ان کے حوالے سے کچھ پرابلمز درپیش ہوتی ہیں کہ ان کو تنگ کیا جاتا ہے، بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ تو جب وہاں پر یہ واقعات ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ اب اس کا کیا کیا جائے، کیونکہ اس سوسائٹی میں یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو اس سوسائٹیز میں اس سے پہلے اگر کبھی سڑک پر کہیں پر کسی خاتون کے ساتھ یہ ہوتا تھا تو اس کو تو ایسی سزائیں دی جاتی تھیں جس کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن اب کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ کانسرٹس انہوں نے شروع کر دیے ہیں، اور جس طرح ان کی پرنسس کا ایک حیفا کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 2022 میں 600% سے زیادہ وہ کانسرٹس کرائیں گے، ان کا یہ پلان ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ابھی تو 2022 نہیں آیا، ابھی 2021 ہے، اور اس میں انہوں نے ایک ایسا فیسٹیول کروا دیا ہے کہ جس میں 7 لاکھ سے زیادہ لوگ شریک ہوئے ہیں۔ تو اگر 600% زیادہ ہوگا 2022 میں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہر روز وہاں پر ایک کانسرٹ ہو رہا ہوگا۔ تو اس سچویشن میں ظاہر ہے وہ جانتے ہیں کہ اس طرح کی اب جو فیمیلز کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اب ایک سسٹم بنایا جا رہا ہے کہ کیا ہوگا۔ ظاہر ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو الگ الگ خانوں میں نہیں تقسیم کیا جا سکتا، اسی سے تو وہ اب باہر نکلے ہیں۔ پہلے ان کی سوسائٹی میں عورت اور مرد کو الگ الگ خانوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، اب اسی سے وہ باہر نکلے ہیں، تو یہ نہیں کریں گے وہ کہ دونوں کو الگ الگ کر دیں، وہ ایک ہی جگہ دیکھیں گے، کانسرٹ شریک ہوں گے، لیکن وہ کچھ ایسا سسٹم بنائیں گے، کچھ اس طرح سے پیرامیٹرز مقرر کریں گے جس میں میلز کو یہ بتایا جائے گا کہ اگر آپ نے یہ کیا تو یہ ہوگا، یہ کیا تو یہ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ جو سیکیورٹی گارڈز ہوں گے کوئی اس طرح کی ہوں گے وہاں پہ کھڑے کیے جائیں گے، تعینات کیے جائیں گے کہ اس چیز کو روکا جا سکے۔ یہ جو فیسٹیول تھا اس میں 200 سے زیادہ فنکاروں نے، میوزیشنز، سنگرز، آرٹسٹ یہ وہاں پر آئے اور انہوں نے اس میں پرفارم کیا، کانسرٹس کیے، گانے گائے، ڈانس کیا اور اپنی پرفارمنسز پیش کیں جس کو لوگوں نے دیکھا۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 7 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا، اور مور دین 200 آرٹسٹ جو تھے وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے وہاں پہ پرفارم کیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، تاریخی بات ہے، یعنی یہ ایک ہسٹوریکل ایونٹ تھا جس کو کہا جا رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا یہ ایونٹ تھا۔ آپ سوچئے کہ اب کے ایس اے اور یو اے ای جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد کہاں پر پہنچ چکے ہوں گے، ابھی سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ۔ اچھا، جہاں یہ ہوا وہیں پر یو اے ای میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی ایک اور آئی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یو اے ای نے ایک یہ سٹیپ اٹھایا کہ انہوں نے جو وہاں پر سینما میں فلمز لگا کرتی تھیں ان کو سینسر کر دیا جاتا تھا، وہ پابندی انہوں نے اٹھا لی، سینسرشپ ختم کر دی ہے 21 سال سے اوپر لوگوں کے لیے، اور وہی پرنٹ وہاں پر موویز دیکھی جائیں گی جو پوری دنیا میں جس طرح دیکھی جاتی ہیں، ان پہ کوئی کٹ شٹ، کوئی سین جو ہے اس میں سے نہیں نکالے جائیں گے۔ یہ ایک تبدیلی آئی، سینسرشپ ختم ہو گئی فلموں پر سے۔ اب ایک اور اس کے ساتھ تبدیلی اس سے پہلے بھی وہ لائے ہیں، اور وہ یہ ہے
کہ اس سے پہلے یو اے ای میں لڑکا اور لڑکی اکٹھے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے جب تک کہ وہ شادی نہ کر لیں، یعنی ان میرڈ اگر آپ ہیں تو آپ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ اب انہوں نے یہ پابندی بھی اٹھا لی ہے، یہ بین ختم کر دیا ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی لڑکا لڑکی میل فیمیل اگر وہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں بغیر شادی کے تو رہیں، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، یعنی اجازت دے دی گئی ہے سب کو کہ بغیر شادی کے بھی آپ اکٹھے گھر میں رہ سکتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ایک گھر میں دو افراد جو کہ ظاہر ہے کہ جن کی شادی نہ ہوئی ہو تو پھر ایک ایسے لڑکا لڑکی ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اکٹھے گھر میں رہیں بغیر شادی کیے۔ اب یہ جب کہ پابندی اٹھ گئی ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ چیک کس طرح کیا جاتا تھا۔ جو کے ایس اے اور یو اے ای ہے، آپ یاد رکھیے گا کہ وہاں کی جو ایجنسیز ہیں بہت ہی ایکٹیو ہیں، یعنی آپ کہیں ویسٹ میں کہیں پھر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں تو وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن ان دو کنٹریز میں اگر آپ گئے ہیں اور آپ کہیں پر بالکل آپ نے کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، حتیٰ کہ سگنل بھی نہیں توڑا، کچھ نہیں کیا، آپ آرام سے جا رہے ہیں، تو تب بھی کوئی گاڑی آئے گی، آپ کی گاڑی کو روکے گی اور آپ کو نیچے اتار کے وہ پوچھ گچھ کر سکتی ہے، اور ایسا بہت زیادہ ہوتا تھا وہاں پر۔ اس کی وجہ یہ کہ خاص طور پر جو وزٹرز آتے تھے ان کی نظر ان پہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے اپنے بھی جو لوگ تھے ان کی جو بہت زیادہ سخت قوانین تھے ان کے بہت خلاف ہوتے تھے، اور اسی لیے وہ وہاں پر چھوٹی سی گیدرنگ بھی برداشت نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ایسے میں کہ اگر کوئی ایسے لوگ جمع ہوئے ہیں تو یہ جو شاہی قوانین ہیں، جو رولر فیملی ہے، یعنی یہ کہ جو شاہی خاندان ہے، اس کے خلاف کوئی نہ کوئی بغاوت کا کر رہے ہوں گے، کچھ ایسا جو ہے ریولوشن لانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے اس کو نکال ہی دیا، انہوں نے کہا بھائی آپ ایسا ریولوشن اپنی سوسائٹی میں لے آئیں کہ آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، لوگوں کے اندر جو ایک آپ کہنے فرسٹریشن تھی یا شاہی خاندان کے خلاف وہ ہوتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اس کے خلاف کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ان کو اتنا فری ہینڈ دے دیں۔ تو یہ سچویشن ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر میں آپ کو بتا دوں، بہت بڑی خبر ہے، وہ بہت بڑی خبر ہے، خاص طور پر امہ کے لیے، مسلم امہ کے لیے بہت بڑی خبر ہے، دیکھنا چاہیے یہ مسلم امہ کو اور ان کے فالورز کو یہ کہ کیا ہو رہا ہے۔ خبر یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی طرف سے خبر یہ آئی ہے کہ حجر اسود، جو کہ مسلمانوں کا ایک بہت ہی مقدس پتھر تصور کیا جاتا ہے، جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جنت سے آیا ہے، جنت کا پتھر ہے، پتہ نہیں جنت سے کیسے آیا یہاں پر، اس کو کون لے کر آیا ہے اور کیوں لایا گیا ہے۔ اسود خانہ کعبہ میں نصب ہے، وہاں پر یہ فکس ہے، اور حج اور عمرے میں اس کو چھونا ٹچ کرنا یہ ریچولز میں شمار ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس حد تک اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا سانس بھی بند ہو جائے، کیونکہ بہت ہی زیادہ وہاں پہ رش ہوتا ہے، گیدرنگ ہوتی ہے، تو ان کا سانس بھی بند ہو جائے، موت بھی ہو جائے، تب بھی اس کو چھوئے بغیر نہیں رہتے، یہ کچھ ہوتا ہے۔ تو اب اس حجر اسود کے حوالے سے خبر سعودی عربیہ کی آئی ہے کہ سعودی عربیہ اب یہ سسٹم بنانے جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب آپ حجر اسود کو ورچولی یعنی اسکرین پر اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھ سکیں گے، اور صرف یہی نہیں، صرف اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھ نہیں سکیں گے بلکہ اس کو آپ ڈیجیٹلی ٹچ بھی کر سکیں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ ڈیجیٹلی ٹچ کرنے کا ان کا کیا مطلب ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم سکرول کر رہے ہوتے ہیں اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ پہ، آپ اپنی فنگر سے یا آپ اپنے جو آپ کا ڈیجیٹل پین ہے اس سے اس کو ٹچ کرتے ہیں اسی طریقے سے، تو وہ تو آپ کسی بھی چیز کو اس سے ٹچ کرنا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ وہ تو ظاہر ہے کہ آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے، لیکن اس کا مطلب ہے ان کا کچھ اور مطلب ہے، ڈیجیٹلی ٹچ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور صرف یہی نہیں، اس سے بڑھ کر انہوں نے یہ کہا کہ بلکہ آپ اس کی خوشبو بھی سونگھ سکیں گے۔ انبلیویبل۔ ایک تو یہ کہ اگر سعودی عربیہ نے ایسا کچھ کر دکھایا تو یہ ٹیکنالوجی کا ریولوشن ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اس کی خوشبو ہے؟ اس کی خوشبو تو کوئی جانتا ہی نہیں، کسی نے سونگھی نہیں کبھی، اس کی خوشبو کیسے پتہ چلے گی کہ وہ اسی کی خوشبو ہے؟ اور پھر کیا کسی پتھر کی، کسی سٹون کی کوئی خاص ایسی خوشبو ہو سکتی ہے کہ وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں؟ اور ڈیجیٹلی آپ پہنچائیں گے کیسے؟ سب سے بڑا سوال یہ، تو اب ہم دیکھیں گے کیسے ہوگا۔ لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ایک اور سوال بھی اس کا، وہ یہ ہے کہ کہیں سعودی عربیہ، دیکھیں جو حجر اسود ہے وہ تو ویسے بھی حج عمرے تصویریں سب کے پاس موجود ہوتی ہیں اس کی جو اتاری گئی ہیں آج تک، وہ تصویروں کے ذریعے لوگ اس کو ورچولی دیکھتے ہی رہتے ہیں، ویڈیوز بھی موجود ہیں اس کی جو لوگوں نے بنائی ہیں اور وہ بھی نظر آتی رہتی ہیں۔ تو پھر یہ اب جو ورچوئل دیکھنے کا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سعودی عربیہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ کہنے جا رہا ہے کہ اب حج اور عمرہ جو ہیں وہ ورچوئل ہی ہوں گے، گھر میں بیٹھ کر کریں، اسکرین پر سب کچھ نظر آئے گا، اب سب ریچولز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ خدا نہ خواستہ، مجھے نہیں پتا، لیکن ان خبروں سے کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے، کچھ دکھائی ایسا دے رہا ہے کہ آتے آتے ریفارمز وہاں تک پہنچیں گی کہ وہ کہیں گے بھائی ہمارے ملک میں آنے کی ضرورت نہیں، بڑا ہی یہاں پہ جو ہے وہ کھپ پڑتی ہے، بڑا ہمیں مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ گھر بیٹھ کر یہ سارے جو ہیں اپنے ریچولز ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے کیا اس حد تک
سعودی عربیہ میں ریولوشن آنے جا رہا ہے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا، لیکن یہ کچھ خبریں میرے پاس تھی، میں نے سوچا میں آپ کو ضرور بتاؤں۔ اور پاکستان میں جو ہے جہاں ہم وہاں پہ یہ ریولوشنز دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں دیکھ رہی تھی کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک تصویر گردش کری تھی، جس میں ایک یہاں پہ جو سبز پگڑی والے ایک گروپ ہیں، مذہبی گروپ ہے، اس کے ایک مفتی صاحب ہیں جو بڑی ویڈیوز ان کی کافی وائرل ہوتی رہتی ہیں کہ نماز کے آگے سے گزرنا ہو تو وہ کیسے گزرا جاتا ہے، اور اگر کدو جو ہے وہ اگر اس کی عزت نہ کی جائے تو آپ کا جو ہے وہ ایمان ختم ہو سکتا ہے، کدو کو کدو شریف بولا جاتا ہے، اور سبزیوں کے حوالے سے کس طرح کیلا کس طرح کھانا ہے، کیلے کو رکھنا کیسے ہے، اگر کیلے کو صحیح طریقے سے بنانا کو صحیح طریقے سے نہ رکھا جائے تو اس کی بے ادبی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے۔ یہ ہم سب چیزیں دیکھتے رہتے، تو ان کی تصویر کسی نے ان کے کسی فالوور نے شیئر کروائی ہوئی تھی، تو لکھا ہوا تھا کہ دیکھیے، کلوز کر کے دکھا ہوا تھا، دیکھیے ان کے فور ہیڈ پر، ماتھے پر اللہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ چلیے یہ بھی ایک طرح کا ریولوشن ہی ہے نا، اس کو ہم ریولوشن کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارا ریولوشن ہے، پاکستان کا ریولوشن ہے۔ چلیں آئندہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔